السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور یوں نسل انسانی کی تخلیق ہوئی، جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد ہوئی۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر تخلیق فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر اکیلے بشر تھے اور ان کی جنس سے کوئی بھی بشر موجود نہ تھا، جس کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام انسیت حاصل کرتے۔ چنانچہ آپ اپنے دل کے اندر سوچا کرتے کہ کاش میرا بھی کوئی ہم جنس بشر ہوتا تاکہ میں بھی اس سے انسیت حاصل کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر چل رہا تھا۔ جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے تو ان کے جسم سے حضرت حوا علیہ السلام کو بائیں پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ آپ حضرت حوا علیہ السلام سے انسیت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں عورت ہوں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کیوں پیدا فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ میرے قرب سے سکون حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنوارے لڑکے اور لڑکیوں کو مسکین قرار دیا ہے، کیونکہ دونوں کا کوئی مونس نہیں ہوتا، لہٰذا ان کی جلدی شادی کر دینی چاہیے۔ بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت کے اندر خوشی خوشی رہتے تھے اور وہاں پرعیش زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن دوستوں، ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے اور پھل کھانے سے منع فرما دیا تھا، جبکہ بعض روایت کے اندر اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت کے اندر رہتے تھے تو ان کا کوئی مونس و غمخوار نہیں تھا، کیونکہ آپ جنس بشریہ سے اکیلے انسان موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے دل کے اندر یہ چاہت تھی کہ کاش میرے جنس سے کوئی اور بھی ہوتا جس کے قرب سے میں تسکین حاصل کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نیند کا غلبہ فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ پہلی نیند تھی جو کہ بنی آدم پر طاری ہوئی۔ چنانچہ اسی نیند کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سامنے ایک ایسی بصر عورت کو دیکھا جو کہ آپ سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی اور جن سے بصریت کے اندر بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کچھ جان گئے کہ یہ کیوں اور کس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اور ان کا نام کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی تمام چیزوں کا علم سکھا دیا تھا۔ چنانچہ پھر اس کے بعد فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کرنے کے بعد فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ سامنے جو آپ کے مخلوق موجود ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ چنانچہ پھر ان فرشتوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اس عورت کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حوا ہے، جس پر فرشتوں نے پھر سوال کیا کہ ان کا نام حوا کیوں رکھا گیا ہے؟ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کیونکہ ان کو حی یعنی ایک زندہ انسان سے پیدا کیا گیا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمع یعنی ہم بستری کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے حضرت حوا علیہ السلام سے ہم بستری کی، لیکن
اس روایت کی صحت پر ہم اطلاع نہیں پا سکے، یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں۔ اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی محبت اور اپنی بس اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ جاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا ایکا فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کی تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے، جس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے توال و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جمع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائی اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے یہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکیاں پیدا ہوئیں اور اسی طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں، آمین۔ دوستوں، ایسی اسلامک انفارمیشن کے لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔